دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی سیرت میں ایسی کافی ہدایت موجود ہے جن کو اگر ہم اپنا لیں تو گھریلو مسائل اور انتشار سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک تو کیا ہے، شریک حیات کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ محبت تو ہوتی ہے لیکن اظہار نہیں کرتے، محبت اظہار چاہتی ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، یہ ہے کہ ہماری یعنی آپس میں محبتیں بڑھے گی اور وہ شیطان اور نفس کو موقع نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جہالت کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوتے، تو یہ ہے کہ محبت کا اظہار کرنا، تلخیوں اور ناگواریوں کے باوجود میٹھی زبان اور نرم لب و لہجہ اختیار کرنا۔ جی، تلخ اور ناگواریوں کے باوجود اگر کوئی آپس میں کڑوی باتیں ہو گئی تو بھی میٹھی زبان اور نرم لہجہ اختیار کرنا۔ ان کی تعریف کے لیے ان کی کمیوں کے اندر بھی خوبیاں تلاش کرنا۔ دوسری چیز، ان کی تعریف کے لیے ان کی خوبیوں، ان کی خامیوں کے اندر بھی خوبیاں تلاش کرنا۔ ایسی تدبیریں ہیں جن کو اپنانا گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے گھریلو زندگی خوشگوار بن جائے گی، اور ان کو نظر انداز کر کے گھر میں محبت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک خواب سوا کچھ بھی نہیں ہے، خواب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی تدبیر ہے اور اس سلسلے کے جامع اصول موجود ہے جن کو اپنا کر گھر سے غم و غصہ اور نفرت کے ماحول کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بیوی سے صرف محبت کرنا ہی کافی نہیں، بیوی سے صرف محبت کرنا ہی کافی نہیں۔ جی جی، کافی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ محبت کرنا اور محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار کرنا یہ بھی سنت ہے، سیرت سے ثابت ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرماتی تو گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان ٹکڑوں میں سے کچھ حصہ دانتوں سے کاٹنے کے بعد رکھ دیتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے قصدن پوچھتے کہ عائشہ تم نے کہاں سے کاٹا تھا؟ ان کے بتلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے کاٹ کر کھاتے۔ ایسا اس لیے کرتے کہ امت کو معلوم ہو جائے کہ گھریلو ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ تو کبھی تو پانی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پانی پیتی اور جو پانی بچ جاتا، جہاں سے منہ انہوں نے لگایا تھا وہاں سے منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر پیتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی، گھریلو ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ محبت کا اظہار بھی ضروری۔ بیوی کی دل جوئی اور اس سے اپنی محبت کا اظہار گھریلو زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ علماء کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ بیوی کی خلاف واقعہ تعریف کرنا۔ آپس میں محبت کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہے کہ بیوی کی تعریف کرنا، چاہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے اندر اچھائی ہے، ہماری نظر نہیں پڑی اس کی اچھائی پر، اس کی تعریف کرو۔ بیوی کے خلاف واقعہ تعریف کرنا، کبھی اس کے کپڑے کی تعریف کرو اور کبھی اس کے کام کی تعریف کرو، کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرو، تو کوئی نہ کوئی تعریف کے لیے، کبھی اس کے کھانے کی تعریف کرو کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کھانا بنا ہے، کبھی الگ الگ تعریف کر دے جس سے اس کی دلداری اور دل جوئی مقصود ہو۔ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایک پسندیدہ عمل ہے تعریف کرنا۔ ہم نقص تو بہت جلدی نکالتے ہیں لیکن تعریف کبھی نہیں۔ کھانے میں مرچ یا نمک زیادہ آ گیا تو فوراً کہیں گے آج نمک بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہر بار ٹیسٹی بنا تو کبھی نہیں کہتا آج تو بہت اچھا ٹیسٹ۔ تو یہ ہے
تو بولے یہ عمل ایک پسندیدہ عمل ہے. غور کرے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا کس قدر کبھی عمل ہے. جھوٹ کتنا برا عمل ہے. ایک حدیث کا مفہوم کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. مگر جہاں بیوی سے اظہار محبت اور اس کی دل جوئی کی بات آتی ہے وہاں اس عمل کو منع کرنے کے بجائے پسندیدہ فرمایا گیا ہے کہ اگر بیوی کی جھوٹی تعریف بھی کریں گے نا تو یہ بھی پسندیدہ ہے. حالانکہ اس کے اندر تعریف کے قابل بہت ساری چیزیں ہیں لیکن نہ ملے تو جھوٹی تعریف کرو تو فرمایا وہ بھی پسندیدہ ہے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت میں بات ملتی ہے کہ آپسی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے بیویوں سے کچھ پیار و محبت کے اصول مقرر کر لیا کرتے تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہہ رکھا ہے کہ اگر مجھے تمہاری کسی بات پر غصہ آ جائے تو تم مجھے منا لیا کرنا. میں نے اپنی اہلیہ سے کہہ لیا ہے کہ اگر مجھے تمہاری کسی بات پر غصہ آ جائے تو تم مجھے منا لیا کرنا اور جب تم ناراض ہو جاؤ تو میں منا لیا کروں گا. اس طرح گھریلو زندگی میں خوشگواری اور آپسی محبت برقرار رہے گی. اور میاں بیوی کے آپس کی محبت کے لیے گزشتہ جو اعتکاف کے بیانات تھے اس سے بہت زبردست باتیں ہیں. ان کو سنیں کہ گھر جنت کیسے بنے. اس عنوان سے بہت ساری باتیں ہیں جس میں شوہر کو کیسے رہنا ہے اور بیوی کو کیسے رہنا ہے. بیوی کو اپنے شوہر کی کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے اور شوہر کو اپنی بیوی کی کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو گھر جنت کیسے بنے اس عنوان سے 8-10 بیان ہیں. اس کو ایک ایک کر کے روزانہ سنو تو انشاءاللہ ہماری گھریلو زندگی بہت ہی محبت سے گزرے گی. وہ یہ چوتھے عنوان پر ہے, چوتھی وجہ ہے نا, اسی کے عنوان پر پوری باتیں ہیں کہ جہالت ہماری دور ہو جائے گی تو جس کی وجہ سے ہمیں ایک علم ملے گا اور نبی کی ساری سنتیں زندہ ہو جائے گی. جی محبت کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوڑے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, کبھی کھانے کے وقت اس طریقے سے کیا ہے اور کبھی آپ کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے. یہ محبت کا اظہار ہے. کبھی آپ نے تعریف کی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. تو اس میں بہت تفصیل سے ساری بات آئی ہے تو اس کو ہر ایک جتنے سننے والے ہیں یہ غصے کے بیان کو ان کو چاہیے کہ ان بیانات کو بھی ایک ایک کر کے برابر سنیں. دوسرا ہے کہ ہمیں گھر میں حاکم نہیں عاشق بنے. آج ہم گھر میں جاتے تو حاکم بن کے جاتے. حاکم نہیں بننا ہے, عاشق بننا ہے. جی ہم حکومت گھر میں نہیں کر رہے, ہم عشق و محبت گھر میں کر رہے ہیں. ہم تو حکومت کی طرح رہتے ہیں کہ حکومت کیسے کرے, یہ غلط ہے. بلکہ عشق و محبت کی طرح رہنا ہے. توقعات ختم کر دے اور دلوں میں کوئی امید نہ رکھے. دیکھو ابھی مثال سے ساری بات سمجھ میں آئے گی. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت بخشی ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت بخشی ہے, یعنی مرد کو اوپر رکھا ہے, عورت کو اس کے ماتحت میں رکھا ہے اور گھر کی ساری ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار شوہر کو بنایا ہے. اس لیے گھر میں ہر بات شریعت کی روشنی میں شوہر کی چلنی چاہیے اور بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس فوقیت اور برتری کے اظہار کے لیے شوہر گھر میں حاکم بن کر رہے. شوہر کو اللہ نے بڑا بنایا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاکم بن کے رہنا ہے. جی یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر شوہر غلطی کر جاتے ہیں اور اپنی چلانے کا طریقہ بس یہ سمجھتے ہیں, اپنی چلانا یہ سمجھتے کہ ایسا انداز اختیار کرے جس سے بیوی مرعوب ہو جائے. گھر میں کیسے رہتے ہیں, کیسے رہنے کا کہ بیوی مرعوب ہو جائے اور شوہر سے ڈرے اور بیوی کو اپنی مرضی کے مطابق رکھنے کے لیے وہ ڈانٹ ڈپٹ اور زبان کی سختی کا سہارا لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات 100% نا تجربہ کاری اور نادانی کی ہے. یہ بات 100% نا تجربہ کاری اور نادانی کی ہے, کیونکہ حاکم بن کے گھر میں نہیں رہنا, بلکہ عاشق بن کے رہنا. مناسب طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حاکم بن کر نہیں عاشق بن کر رہنا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عورتیں محبت کے لیے پیدا کی گئی ہے, عورتیں محبت کے لیے پیدا کی گئی. جی حکومت کرنے کے لیے نہیں, محبت کے لیے پیدا کی گئی. اگر تم نے اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار کرنا سیکھ لیا تو وہ اپنی بوٹی بوٹی تم پر قربان کر دی. جی
اگر تم نے اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار کرنا سیکھ لیا تو اپنی بوٹی بوٹی تم پر قربان کر دے گی، اور اگر تم نے اس پر طاقت کا مظاہرہ کیا، حاکم بنے، طاقت کا مظاہرہ کیا، تو یاد رکھو کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹوٹ تو جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی. جی، ٹوٹ تو جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی. جی، بات یاد رکھیے. آج ہم اپنی بیویوں کو سیدھا کرنے جاتے ہیں. سیدھا کبھی نہیں کرنا زندگی میں، وہ تو ٹیڑھی ہی رہے گی، اسی سے فائدہ حاصل کرو، اور وہی اسی میں ہی خوبصورتی ہے. سیدھا کرنے میں خوبصورتی نہیں ہے، اس کے ناز نخرے جو ہے اسی میں خوبصورتی ہے. اس لیے بیوی کو کبھی سیدھا نہیں کرنا، بلکہ محبت دکھانا، محبت کا اظہار کرنا. مگر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گھر سے باہر تو اخلاق کے پیکر بن کر رہتے ہیں، گھر سے باہر، اور گھر میں داخل ہوتے ہی خود کو کسی ظالم حکمران یا ڈکٹیٹر سے کم تصور کرنا اپنی مردانہ شان کے خلاف سمجھتے ہیں. کوئی بات بھی مزاج کے خلاف پیش آ جائے تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. انہیں شاید یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم جس نبی کی امت ہے انہوں نے گھر میں رہنے کے سلسلے میں کسی کیسی اخلاق کی تعلیم بھی دی ہے یا نہیں. گھر میں رہنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اخلاق کی تعلیم بھی دی ہے یا نہیں، پتہ ہی نہیں ان کو. اس لیے جہالت ہے، نبی کی تعلیم کو سمجھے. بہت سے شوہر ایسے ہیں کہ گھر پہنچتے ہی ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ بیوی کو دیکھتے ہی پارا چڑھ جاتا ہے. اور باہر جاتے ہیں گھر سے باہر تو بہت اچھی طریقے سے اخلاق سے رہتے ہیں، اور گھر میں آتے ہی پارا چڑھ جاتا ہے. معمولی معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر اہلیہ کو ڈانٹنا، جھڑکنا، تانا دینا شروع کر دیتے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے شوہر اپنی دکان یا ملازمت سے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اہلیہ محترمہ سے متعلق توقعات کی ایک طویل فہرست ذہن میں لیے ہوئے گھر پہنچتے. یہ گھر میں جا کر جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنی دکان یا ملازمت سے جب گھر پہنچتے ہیں تو اپنے دماغ کے اندر کچھ تصورات لے کر آتے ہیں. اہلیہ محترمہ سے متعلق توقعات کی ایک طویل فہرست ذہن میں لیے ہوئے گھر پہنچتے ہیں. جہاں ان توقعات کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو غصے میں آگ بگولا ہو جاتے. گھر پہنچنے سے پہلے شوہر کے توقعات کم و بیش کچھ یہ ہوتے ہیں. مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم گھر میں جانے سے پہلے کچھ ذہن کے اندر توقعات اور امید لے کر جاتے ہیں کہ جاتے ہی کیا پہلا نمبر 1 کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے بیوی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر میرے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی. ہم تو ایسی امید لے کے جاتے ہیں. میرے کمرے کی ایک ایک چیز بس سلیقے سے جیسا میں چاہتا ہوں میری ہدایت کے مطابق رکھی ہوئی ہوگی. نمبر 3 بچے بالکل صاف ستھرا سلیقے سے ہوں گے. اور نمبر 4 دروازے پر دستک دیتے ہی پہلی ہی گھنٹی میں بلکہ گلی میں گاڑی کا ہارن سنتے ہی وہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. یہ بیوی کے متعلق اس توقعات رکھتے ہیں نا کہ وہ تو دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی، نیچے ہارن سنتے ہی آ جائے گی. اور دوسرا، ساس اور ننند یا کسی پڑوسن یا کسی اور جھگڑے کی خبر مجھے نہیں سنائے گی اور نہ کسی غم اور پریشانی کی اطلاع مجھے دے گی. اور ایک توقع، کھانا میری مرضی کے موافق تیار ہوگا اور کچھ میٹھے کا بھی انتظام ہوگا اور ایسی ایسی ڈشیں بنائی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب شوہر صاحب گھر میں داخل ہوئے. دیکھو یہ توقعات کے چند نمونے میں نے بتائے. ہر انسان اپنی اپنی توقعات لے کر آتا ہے، امیدیں لے کر آتا ہے. تو یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو جھگڑا شروع ہوتا. اب شوہر صاحب گھر میں داخل ہوئے، گھر کا ماحول مذکورہ توقعات کے مطابق نہیں نکلا تو ان کی امید کو ٹھیس پہنچتی ہے. بیوی کی کسی مجبوری اور معذوری کا کچھ خیال دل میں نہیں آتا. جی، تو بیوی کی کچھ مجبوری اور معذوری کا کچھ خیال دل میں نہیں آتا. بیوی کو کچھ جملے کہہ ڈالتے ہیں جو دن بھر کی تھکی ہوئی بیوی کے لیے ماچس کی تیلی کا کام کرتا ہے. اور پھر یہ چنگاری آہستہ آہستہ
अंगारा बनकर ऐसी आग लगाती है कि खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। फिर उसके नतीजे में कहीं सख्त कलामी, कहीं गीबत, कहीं चुगलियां, कहीं इल्जाम तराशियां, और कहीं झगड़े, गाली गलौज, हाथ पाई की नौबत आ जाती है, मार पीट की नौबत आ जाती है। इसलिए क्या ही अच्छा हो कि शौहर साहब घर में आते हुए ये सोचकर घर की तरफ चले कि हो सकता है, अब क्या सोच के जाना चाहिए वो सोचो। वो चीज भी सिखानी पड़ती है कि ये तवक्को लेकर मत जाओ, बल्कि ये तवक्को और उम्मीद के साथ में जाओ कि बीवी को कोई उज़र पेश आ गया हो, जिसकी वजह से वो अपने काम काज में लगी हुई हो और वक्त पर घर के काम न कर सकी हो, शायद ऐसा होगा, तो ये तवक्को लेकर आना चाहिए। दूसरा, हो सकता है मेरे घर पहुंचने के वक्त ही उसे कोई तकादा पेश आ गया हो, बच्चों की जरूरत में मसरूफ हो, जिसकी वजह से दस्तक देने और घंटी बजाने के बाद दरवाजा खोलने में देर हो गई हो। अगर दरवाजा, ये सोचेंगे दरवाजे पर खड़ी होगी, अब दरवाजा खोलने में देर होगा तो गुस्से हो जाएगा। और अगर ये सोचा कि नहीं घर में वो मशगूल होगी और तो दरवाजा खोलने में देर लगेगी तो गुस्सा नहीं आएगा। हो सकता है काम वाली ना आई हो या अहलिया की तबीयत नासाज हो, जिसकी वजह से सफाई नहीं, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो सकी, या सफाई तो हुई थी मगर मेरे घर में पहुंचने से ही कुछ ही पहले कुछ करीबी रिश्तेदार घर आकर गए हो और उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ मिलकर घर की कुछ चीजों को बेतरतीब कर गए हो। मैं इसमें सिर्फ बीवी को ही कैसे इल्जाम दे सकता हूँ, उसको सारा दिन लापरवाही से गुजारने का इल्जाम कैसे दे सकता हूँ। ये सारी सोच के साथ जाए। हो सकता है कि वक्त पर खाना इसलिए तैयार नहीं हो सका या मेरी पसंद का खाना इसलिए नहीं बन पाया कि गोद के बच्चे ने आज कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, कि गोद के बच्चे ने आज कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया हो, या हो सकता है आज उसके सर में शदीद दर्द हो गया हो, या वो 2 घंटे तक बिस्तर से न उठ सकी हो। उसका पूरा पूरा इरादा तो यही था कि वक्त पर सारा काम हो जाए, मगर मजबूरी की वजह से ऐसा न हो सके। ये सारा सोच कर जाना चाहिए जी। इसी तरह आप खुद बीवी की तरफ से ऐसे वजूहात और माजरत तलाश कीजिए, कर लीजिए कि शायद उस वजह से काम वक्त पर नहीं हो सका, शायद ये बात हो गई हो इसलिए फुला काम इस तरह नहीं हो सका, वगैरह वगैरह। अगर आप ये चाहे कि घर में रोज रोज के झगड़े न हो, मोहल्ले वाले और रिश्तेदार तमाशा न देखे, आपके मासूम बच्चे आप दोनों मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह से जहनी बीमारियों के शिकार न हो, तो आप अपने तर्ज अमल को दुरुस्त कर लीजिए, वरना बच्चों पर भी असर पड़ता है, मोहल्ले वालों पर भी असर पड़ता है और हमारी अपनी सेहत पर भी असर पड़ता है। न दीन, हमारा दीन भी बर्बाद होता है, दुनिया भी बर्बाद होती है। याद रखिए, औरत मोहब्बत के लिए पैदा की गई है। अगर आपने बीवी से मोहब्बत करना और इजहार मोहब्बत का तरीका सीख लिया, तो मैं यकीन से बात कह सकता हूं कि मोहब्बत और कदरदानी के जरिए जिस कदर आप अपनी मनवा सकते हैं और अपनी फर्मा बरदारी पर मजबूर कर सकते हैं, वो फरमान जारी करके और सख्ती से काम लेकर हरगिज नहीं कर सकते। मोहब्बत और प्यार से बीवी से बहुत सारा काम ले सकते हैं, लेकिन सख्ती के साथ नहीं ले सकते। हाँ, ये याद रखिए, सख्ती के साथ काम नहीं लिया जा सकता। याद रखिए, घरेलू जिंदगी खुशगवार बनाने की तदबीर एक मुस्तकिल फन है। अल्लाह, घरेलू जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए ये तदबीर एक मुस्तकिल फन है। हाँ, ये सीखना पड़ता है, इसका भी कोर्स करना पड़ता है कि घरेलू जिंदगी खुशगवार कैसे बने। और अगर घरेलू जिंदगी परेशानी है तो जरूर मिलिए, व्हाट्सएप से राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएगी। इस आजिज से राब्ता करें। घरेलू जिंदगी खुशगवार बनाने की तदबीर एक मुस्तकिल फन है। शरीयत ने जिसकी तालीम दी है, जिसको सीखे बगैर घर चलाना और बीवी बच्चों की दीनी तरबियत और इस्लाह करना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सीखे बगैर गाड़ी चलाना। अब सीखे बगैर गाड़ी चलाओगे तो क्या करोगे, गाड़ी का भी नुकसान और खुद का भी नुकसान। ऐसे ही सीखे बगैर घर चलाने बैठ गए तो अपना भी नुकसान, घर वालों का भी नुकसान।
تو یہ ہے کہ سیکھے بغیر گاڑی چلانا، اور ظاہر ہے کہ بغیر سیکھے گاڑی چلانے میں ٹکراؤ اور ایکسیڈنٹ کا کبھی اندیشہ ہے۔ کون تھا؟ جی، تو اس کا کبھی اندیشہ ہے، ایکسیڈنٹ کا کبھی اندیشہ۔ اسی طرح بیوی بچوں کی تربیت کا فن سیکھے بغیر گھر کو ٹکراؤ اور الجھنوں سے بچانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جیسے صرف ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لینا ہی گاڑی کو ٹکراؤ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کوئی ڈرائیونگ لائسنس لے لیا اور ڈرائیونگ کرنا شروع کر دیا تو کیا ڈرائیونگ لائسنس سے ڈرائیونگ کر لے گا؟ نہیں، ڈرائیونگ سیکھنا پڑے گا، چاہے لائسنس نہ ہو چلے گا، لیکن سیکھے گا تو صحیح چلائے گا۔ ہم نے لائسنس تو لے لیا لیکن گاڑی نہیں سیکھا، شادی تو کر لی لیکن میاں بیوی کو چلانا بیوی کو کیسے چلانا سکھا نہیں۔ تو گاڑی ٹکراؤ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح صرف شادی کے بعد تربیت اور اصلاح کا فن سیکھے بغیر گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنا بھی بے حد مشکل ہے۔ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب، مفتی محمد حنیف عبد المجید صاحب دامت برکاتہم کے پاس کسی شوہر نے اپنی بیوی کی کوتاہی اور اس سلسلے میں اپنے رد عمل کی تفصیل لکھ کر مسئلے کا حل معلوم کیا۔ بیوی کی کوتاہی اور اس سلسلے میں اپنے رد عمل جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، تفصیل لکھ کر مسئلے کا حل معلوم کیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ان حالات میں دوسری شادی کر لوں؟ آج تو ایک ہی چیز ملتی ہے، دوسری شادی۔ جی، حضرت مفتی صاحب نے اس نوجوان کے حالات کو بغور جائزہ لیا، پھر جو جواب تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسری اور تیسری بلکہ چوتھی شادی کر لینا بھی تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس رہ کر یا ان سے تعلق قائم کر کے تم خود اپنی اصلاح کراؤ، یہ ہے، اور اپنی بیوی کے سلسلے میں آسمانی معیار سے اتر کر زمین پر آؤ۔ بیوی کے سلسلے میں تم اوپر بیوی کو مت چلاؤ، عاشق بن کے چلو، حاکم یعنی اوپر کے لیول سے لے کر چلو، اور عاشق یعنی برابر چلو۔ اس کو کہتے ہیں اوپر کے لیول سے مت، ہم اوپر کے لیول سے بیوی کو چلا رہے ہوتے، بیوی کو آسمانی معیار سے اتر کر زمین پر آؤ۔ زمین پر آؤ یعنی بیوی کے شانہ بشانہ عاشق بننا، اور حاکم بننا یعنی آسمانی معیار سے چلانا۔ آسمانی معیار سے اتر کر زمین پر آؤ، انشاءاللہ تمہاری یہی بیوی تمہارے لیے زحمت کے بجائے راحت اور سکون کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مت کہو کہ بیوی بگڑی ہوئی ہے، ارے ہم نے بیوی کو چلانا نہیں سیکھا۔ گاڑی چلانا تو سیکھ لیا، بیوی چلانا نہیں سیکھا۔ میرے پاس بہت سارے ایسے آئے جن کو چلانا نہیں آتا تھا اور میں نے سکھا دیا، اور آج الحمدللہ ان کے آپس میں بڑی محبتوں سے زندگی گزر رہی۔ تو بیوی چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ لوگوں کو شرم آتی ہے کہ بیوی کو کیسے چلانا، اس کا بھی کورس ہوتا ہے۔ جی حدیث میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں ہے، وہی باتیں بتاؤں گا۔ تو فرمایا خوشگوار، تو فرمایا زحمت کے بجائے راحت اور سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت مفتی صاحب موصوف کی کتاب تحفہ دلہن اور ہر دلہا کو اور تحفہ دلہن ہر دلہن کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ذیل میں مردوں کے لیے چند رہنما اصول درج کیے جاتے ہیں جن کی رعایت انشاءاللہ غصے کو زائل کرنے اور گھر میں خوشگوار نتائج کا باعث بنے گی۔ شوہر کے لیے چند خصوصی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں اپنی سوچ کو مثبت بنانا، سب سے پہلی چیز شوہر کو اپنی سوچ کو مثبت بنانا، کیونکہ سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹو، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت سوچ یعنی پوزیٹیو ہوتی ہے اور منفی سوچ یعنی نیگیٹو۔ تو اپنی سوچ، مثبت سوچ، اپنی سوچ کو اچھی بناؤ، نہایت ضروری ہے۔ دوسروں کی خوبی اور اچھائی پر نظر ڈالنے سے مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ مثبت سوچ کیسے؟ اس کا مطلب دوسروں پر اچھائی کو دیکھو تو یہ مثبت سوچ ہے، اور کسی کے اندر عیب دیکھو تو بری سوچ ہے۔ مثال کے طور پر دو شخص ہے، ایک باغ میں گئے اور وہاں گلاب کا پھول تھا، تو ایک کی سوچ مثبت تھی اور ایک کی سوچ منفی تھی۔ اس کی ہمیشہ عیب دیکھنے کی عادت تھی اور ایک کی ہمیشہ اچھائی دیکھنے کی عادت تھی۔ تو جس کی اچھائی دیکھنے کی عادت تھی اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح
ماشاء اللہ، کیا خدا کی شان ہے، کانٹوں کے اندر پھول ہے. اس نے کیا کہا؟ کانٹوں کے اندر پھول ہے. اور دوسرے کی سوچ جو خراب تھی، عیب ڈھونڈتا تھا، اس نے کہا ارے کیا بات ہے، یہ تو پھول کے اندر کانٹے ہیں. بات دونوں کی صحیح ہے، لیکن سوچ کا فرق ہے. اس نے کہا پھول کے اندر کانٹے ہیں. تو آج ہماری سوچ ایسی ہو گئی کہ کانٹے ڈھونڈ رہے ہیں، ہر جگہ پھول بھی ہے اور کانٹے بھی ہے، لیکن پھول پر نظر کرو، کانٹوں سے نظر ہٹا دو، کیونکہ جہاں پھول ہے وہاں کانٹے ضرور ہوں گے. تو سوچ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو میں نے مثال بتائی کہ ہماری سوچ بھی اپنی بیوی پر، اپنے دوست احباب پر اور اپنے بچوں پر اچھی سوچ رکھنا چاہیے. کانٹے نہ دیکھے. ہماری عادت کانٹوں دیکھنے کی ہوتی ہے، ہماری عادت کانٹے دیکھنے کی ہوتی ہے. کانٹے یعنی عیب دیکھنا، پھول یعنی اچھائی دیکھنا. تو فرمایا اور کمزوریوں کو دیکھنے سے منفی سوچ کو بڑھاوا ملتا ہے. مثبت سوچ سے پریشانی اور الجھنیں دور ہوتی ہے، جبکہ منفی سوچ سے مسائل اور زیادہ بڑھتے ہیں. منفی سوچ سے اگر کسی نے آپ کو شربت کا گلاس دیا، اگر کسی نے آپ کو شربت کا گلاس دیا اور 6 انچ کے گلاس میں اوپر 2 انچ یعنی آدھا بھرا ہوا ہے، ایک گلاس دیا، اس میں سے آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے، سمجھے؟ تو آپ نے گلاس کے بھرے ہوئے حصے کو دیکھا تو دینے والے کا شکریہ ادا کریں گے، اور دینے والے سے جوڑ پیدا ہوگا کہ ماشاء اللہ. تو ایک شخص کہے گا ماشاء اللہ، گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. تو اس کی صحیح سوچ ہے. اور اگر خالی حصے کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا اور توڑ کا سبب بنے گا. جس کی سوچ غلط ہوگی وہ کہے گا دیکھو تو صحیح، آدھا لے کر آیا، دیکھو اب آدھا لے کر آیا. اور جس کی سوچ اچھی ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے جوڑ پیدا ہوگا، شکر ادا ہوگا، اور اس کو وہ آدھا پیے گا لیکن اس کی نظر خالی پر گئی ہے تو اس کو ناشکری پیدا ہوگی. تو دیکھو سوچ کا اتنا بڑا فرق پڑتا ہے. اس پر بھی پچھلے بیانات گزر چکے ہیں، جس میں منفی سوچ اور مثبت سوچ پر یہ بھی رمضان کے اندر ہی بیان ہوئے ہیں. تو اس کو بھی دیکھیں، اس میں بہت تفصیل ہے کہ ہماری اپنی سوچ کو کیسے بدلے. اسی لیے دانش مندی کی بات یہ ہے کہ انسان ہر مسئلے میں عموماً اور گھریلو مسائل میں خصوصاً، ہر مسئلے میں عموماً اور گھریلو مسائل میں خصوصاً مثبت سوچ اختیار کرے، پوزیٹو سوچ اختیار کرے. آپ کی بیوی چاہے جس قدر نااہل ہو، جس قدر نااہل ہو، اس کی خوبیوں کی تلاش کرے، کیونکہ یہ تو دماغ میں سے نکال ہی دینا چاہیے کہ میری بیوی بگڑی ہوئی ہے. نہیں، میں بگڑا ہوا ہوں. یہ یاد رکھے، یہ صرف شیطانی اور نفسانی وسوسہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بیویاں دی ہے، ہر ایک کو اچھی دی ہے، لیکن ہمیں اس کو چلانا نہیں آتا ہے. ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے. اب اس کو اللہ والوں کے پاس جائے اور ان سے سیکھے کہ ایسی ایسی طبیعت تو میں کیسے چلوں. تو ہمیں اپنی طبیعت کو چینج کرنا ہوگا، کیونکہ ڈیلنگ اور چلانا تو سیکھنا پڑے گا. تو اس طریقے سے ہمیں آ جائے گا چلانا. لیکن یہ نکال دے کہ بگڑی ہوئی ہے، ورنہ ہمیشہ دماغ یہ کہے گا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، جس کی وجہ سے گھر اور جھگڑے میں پڑے، یعنی جھگڑے میں مبتلا ہو جائیں گے، گھریلو جھگڑا اور بڑھتا جائے گا. تو آپ کی بیوی چاہے جس قدر نااہل ہو، اس کی خوبیوں کو تلاش کرے، اس کی قدردانی کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی انسان خامیوں کا ہی مجسمہ ہو، صرف خامیاں ہی خامیاں اس کے اندر ہو، جی اچھائیاں نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو. مثل مشہور ہے کہ بند گھڑی بھی 24 گھنٹے میں 2 بار صحیح وقت بتاتی ہے. مثال مشہور ہے کہ بند گھڑی بھی 24 گھنٹے میں 2 وقت صحیح ٹائم بتائے گی. بند ہے پھر بھی صحیح ٹائم. تو ایسی بیوی بھی چاہے کیسی بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ اچھائی ہے اور گھر میں جوڑ پیدا ہو سکتا. داغ ہی داغ ہو ایسا تو نہیں ہے ناطق، صاف جس سمت سے ہو اس سمت سے دیکھا جائے. ہاں، جس جگہ سے صاف ہے ادھر سے دیکھو. ایک ہی مسئلے کو 2 افراد 2 حیثیتوں سے دیکھتے ہیں. مثبت پہلو سے دیکھنے والا خوش ہوتا ہے اور منفی پہلو پر نظر رکھنے والا شکوہ کرتا ہے. جی، گلاب کے پودے میں کانٹا بھی ہوتا ہے اور پھول بھی. جن کی نگاہ کانٹوں پر ہوتی ہے وہ گیلا اور شکوہ کرتے ہیں، اور جو پھولوں کی خوبصورتی پر نگاہ رکھتے ہیں ان کا وجود خوشبو میں ڈوب جاتا ہے. انہیں گلا ہے
کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں. شاعر نے کہا انہیں گلا ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہے. ہمیں خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہے. جی بس یہ یہاں پر ہی رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ اور بھی غصے کے بارے میں، میاں بیوی کے درمیان میں کیسے آپس میں جوڑ اور محبت ہو، اس کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہے. یہ باتیں عام طور پر ہر ایک کے سامنے آتی نہیں ہیں، چاہے کتنے ہی بیانات سنو، لیکن خصوصاً میاں بیوی کا آپس کا جوڑ کیسے ہو یہ کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے. اور اس کی انشاءاللہ مشق کرے گھر میں. اور اگر پھر بھی کوئی پریشانیاں آ رہی ہے تو آپ واٹس ایپ سے رابطہ رکھیں، اور انشاءاللہ بہت زیادہ سکون ہوگا اور گھر جنت بن جائے گا. واقعتاً گھر جنت. جس نے اپنے گھر کو جنت نہ بنایا تو آخرت میں اس کو جنت کیسے ملے گی؟ کیونکہ اس گھر کو جنت بنانے کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ گھر جنت بنا تو آخرت کی جنت یقینی ہے، یوں سمجھ لو. لیکن تم نے بیوی کو ہمیشہ ستایا ہے اور سوچو کہ آخرت میں جنت مل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس گھر کو جنت بناؤ. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی. رزق پہ جس کے پلتے ہے شاہوں گدا،
وہ تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، رزق پر جس رزق پہ جس کے پلتے ہیں شاہو گدا، وہ تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، یہ بلال اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے بلال اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا لے دعا کر لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار بہت ہی خطا کار ہے، یا اللہ ہمیں اپنے تمام گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، نظر کے گناہ بھی ہوئے، زبان کے گناہ بھی ہوئے، بدگمانی کے گناہ بھی ہوئے، غصے میں بھی بہت سارے گناہ ہوئے، نہ معلوم کون کون سے گناہ ہوئے ہیں جن کا مجلس میں تذکرہ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، یا اللہ آپ کو سب معلوم ہے، یا اللہ آپ کو سب معلوم ہے، چاہے ہم مخلوق سے جتنا چھپا لے، چاہے جتنی میٹھی میٹھی باتیں کر لے، یا اللہ صاف صاف اجلے اجلے کپڑے پہن کر ہم اپنے عیوب کو کتنا بھی ڈھانپنے کی کوشش کریں، لیکن یا اللہ آپ کو سب معلوم ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، یا اللہ آج تو آپ کو منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ آپ روٹھ گئے ہیں، آپ ناراض ہو گئے ہیں، اے اللہ زمین اور آسمان کے بدلے بدلے تیور بتلا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہے، بہت ناراض ہے، یا اللہ آپ بہت ناراض ہے، یا اللہ آپ راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ پہ راضی نہ ہو جائے، یا اللہ آپ ناراض ہے اس لیے ہمارے سارے کام بگڑ رہے ہیں، یا اللہ آپ ناراض ہے اس لیے ہمارے سارے کام بگڑ رہے ہیں، آپ راضی ہو جائیں گے ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، یا اللہ ہمیں تو منانا بھی نہیں آتا، یا اللہ اے اللہ ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہم روحانی بہت ہی بیمار ہے، ظاہر بھی بہت بیمار ہے، باطن بھی بیمار ہے، اے اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرما، اے اللہ روحانی بیماریاں بھی دور فرما، پریشانیاں دور فرما، گھروں کے اختلافات دور فرما، گھروں کے جھگڑوں کو دور فرما، میاں بیوی کا آپس میں محبت پیدا فرما، دلوں میں میل اور محبت پیدا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، یا اللہ روزی میں برکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرما، یا اللہ پاکیزہ روزی نصیب فرما، یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیکوکار بنا، یا اللہ اس وقت پورے ملک میں بچوں اور بچوں کی یا اللہ جو بھی پریشانی آ رہی ہے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پوری امت کے تمام بچے اور بچیوں کو بھی کامیابی عطا فرما، ان کی پڑھائی میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ اس چھوٹے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرما، یا اللہ قبر کے بڑے امتحان میں ہماری کامیابی عطا فرما، یا اللہ حشر کے اس سے بڑے بڑے امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارا مستقبل کو اچھا بنا، یا اللہ اچھی اور کامیاب زندگی عطا فرما، یا اللہ
یا اللہ جو بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئے یا اللہ ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرما، یا اللہ ہمارے تمام بڑوں اور بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرما، ہم ان سے استفادہ کا بھرپور موقع عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔